الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی احرام سے متعلق کہ حج اور عمرے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو مکۃ المکرمہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات متعین کیے کہ اس جگہ پر کیا ہے، حج کا جو قاصد ہو یا عمرے کا جو قاصد ہو اس مقام پر پہنچ کر اسے کیا ہے، احرام کی پابندی کرنی چاہیے، احرام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رہی بات احرام کن لباسوں میں ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث پڑھی جائے گی اور اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس بات کی وضاحت ہوگی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس۔ وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، احرام باندھنے والا کون سے کپڑے پہنے، احرام باندھنے والا شخص کون سا کپڑا پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم قمیص، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہ پہنے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہوں تو وہ موزے پہن لے مگر انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور نہ محرم کوئی ایسا کپڑا پہنے جسے زعفران یا ورس خوشبو لگی ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ محرم عورت نقاب نہ اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ محرم عورت جو احرام کی حالت میں ہے نقاب نہ پہنے، نقاب نہ اوڑھے اور نہ ہی کیا ہے، دستانے پہنے۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال پر جو جواب دیا اس میں آپ نے چند ایسے لباس، چند ایسے امور کے بارے میں بتایا جسے ہر محرم کو اس سے کیا ہے، اجتناب کرنا ہوگا۔ سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما یلبس المحرم من الثیاب، کہ محرم کیا کپڑے پہنے، محرم کو کیا کپڑے پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ محرم فلاں فلاں کپڑے پہنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں
ان کپڑوں کے بارے میں بتایا جن کپڑوں سے اجتناب کرے محرم۔ سائل نے سوال کیا کہ محرم کیا کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون کون سے کپڑے ہیں جو محرم پہنے، بلکہ آپ نے نفی اور نہیں کا پہلو اپنایا، اور وہ یہ کہ آپ نے ان لباس کا ذکر کیا کہ جن لباس کو پہننے پر محرم پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا القمص، قمیص نہ پہنے، قمیص نہ پہنے، اور قمیص سے مراد ایسا لباس جس میں آدمی کے بازو بنائے گئے ہوں، بازو ڈالنے کے لیے، ہاتھ ڈالنے کے لیے بازو کا حصہ بنایا گیا ہو، کٹ کر کے جو ہے سلائی کر کے۔ دوسری قسم آپ نے فرمایا والعمائم، اور عمامہ یعنی پگڑی نہ پہنے۔ پگڑی ایک ایسا لباس جو سر پر کیا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے۔ والسراویلات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شلوار نہ پہنے۔ شلوار ایک ایسا کپڑا جس میں پاؤں ڈالنے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، یا کپڑے کو اسی حساب سے کیا ہے؟ سلا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں کو اس میں کیا ہے؟ بندہ ڈال لے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والبرانس، برانس جمع ہے برنس کی، اور برانس سے مراد ادھر ٹوپی ہے کہ سر پر کیا ہے؟ اپنے ٹوپی نہ ڈالے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا الخفاف، خفاف جمع ہے خف کی، اور خف کہتے ہیں چمڑے کا وہ چیز جو قدموں پر کیا ہے؟ پہنا جاتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں آج جیسے جوتے چپل بنے بنائے نہیں ملتے تھے، بلکہ چمڑوں سے کیا ہے؟ اپنے پاؤں کو کیا ہے؟ ڈھانپا کرتے تھے، ڈھانک لیتے تھے چلنے پھرنے کے لیے، اور اس سے کیا ہے؟ محفوظ رہتا انسان، پاؤں گندا نہیں ہوتا، سردی سے محفوظ ہوتا، اور چلتے پھرنے میں جو ہے کوئی چیز ہو چبھنے والی اس سے کیا ہے؟ بچ جاتا تھا۔ تو یہ لباس ہیں، یہ امور ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ محرم ان سے کیا ہے؟ اجتناب کرے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا احد لا یجد نعلین فلیلبس الخفین، اگر کسی کو چپل نہ ملے یا جوتا نہ ملے پہننے کے لیے، اگر کسی کو جوتا نہ ملے پہننے کے لیے تو ایسی حالت میں خفین یعنی جو چمڑے کا خف ہے اس کو کیا ہے؟ پہن سکتا ہے، چمڑے کا جو موزہ ہے اسے پہن سکتا ہے، بشرطے کہ جو چمڑے کا موزہ ہے اسے ٹخنے کے نیچے سے کیا ہے؟ کاٹ دے، یعنی اس کا ٹخنا کیا ہے؟ کھلا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو ہے فرمایا ایسا کپڑا نہ پہنے محرم جس پر زعفران یا ورس کی خوشبو لگی ہو۔ زعفران ایک ایسا پودا جو زینت کے لیے، خوشبو کے لیے کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر پچھلے زمانوں میں، اور ورس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ورس بھی ایک ایسا پودا، ایک ایسا درخت ہے جس کی خوشبو اچھی ہوا کرتی ہے، لال رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران اور ورس کی خوشبو سے بھی کیا ہے؟ اجتناب کا حکم دیا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، عورت نقاب نہ اوڑھے اور قفازین سے بھی اجتناب کرے۔ نقاب کہتے ہیں کہ چہرے کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا ہو، عورت اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپے، لیکن بشرطے کہ اس میں دکھنے کے لیے باہر اپنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے عورت اتنا حصہ کیا ہے؟ کپڑا کاٹ دے، یعنی سل لے، اسے کیا ہے؟ نقاب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قفازین، قفازین سے مراد دستانے جو ہاتھوں میں کیا ہے؟ پہنے جاتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ منع فرمایا عورت کو، ان عورتوں کو جو احرام باندھنا چاہتی ہیں، احرام میں آنا چاہتی ہیں، کہ وہ نقاب نہ پہنیں
اور اسی طرح قفازین سے بھی اجتناب کرے۔ تو اس حدیث سے ایک بنیادی بات جو ہمیں ثابت ہو رہی ہے، مل رہی ہے حضرت، وہ یہ کہ محرم کو قمیص سے، اسی طرح حمامہ یعنی پگڑی سے، شلوار سے، اسی طرح جو ہے ٹوپی سے، اور اسی طرح جو ہے خفاف سے، خفاف یعنی جو قدموں میں پہنے جاتے ہیں چمڑے کا موزہ، اس سے ان تمام امور سے کیا ہے اجتناب کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور برانس کا جو لفظ آیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ٹوپی، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ برانس سے مراد ٹوپی نہیں ہے، بلکہ برانس یعنی برنس سے مراد ایک ایسا کپڑا پچھلے زمانوں میں جو استعمال میں آتا تھا، سر پر رکھا جاتا تھا اور نیچے قدموں تک کیا ہے لٹکا رہتا تھا، یعنی عورت اپنے سر پر رکھ لے یا مرد اپنے سر پر اس کپڑے کو رکھ لے اور اس کا بازو بنا رہتا، اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈال لے اور نیچے قدموں تک کیا ہے لٹکا رہتا تھا، اس کو کیا ہے برانس کہا جاتا تھا، جسے آج کی تاریخ میں عبایا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عبایا دو قسموں کا ہے وقت حاضر میں، ایک ایسا قسم عبایا کا جو کندھے پر کیا ہے عورت رکھتی ہے، اور ایک دوسرا قسم ہے جو سر پر رکھا جاتا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات تو یہ جو 5 امور ہیں، قمیص، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور اسی طرح موزے چمڑے کے، یہ صرف اور صرف اگر دیکھا جائے مردوں کے لیے ہے، یعنی مردوں کو اس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہے۔ مرد احرام کی حالت میں قمیص، عمامہ، شلوار، ٹوپی اور اسی طرح موزوں سے کیا ہے اجتناب کرے، اس سے مراد مرد ہیں، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو حکمت کیا ہے کہ محرم مرد ان تمام قسم کی چیزوں سے اور لباس سے اجتناب کرے، تاکہ محرم ایسی حالت میں اپنے آپ کو لے آئے جس میں خشوع خضوع پایا جاتا ہے، جھکاؤ پایا جاتا ہے، اور تمام جو لوگ ہیں احرام میں حج اور عمرے کے مقصد سے آئے ہیں، تمام ایک لباس میں رہیں، تاکہ کوئی کسی پر کیا ہے اپنے باقی دوسرے لباسوں کے ذریعے کیا ہے فخر اور مباحات کیا ہے نہ پایا جائے، اور ان تمام اپنے لباسوں کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے احرام کی حالت میں لے آنا، یہ کیا ہے اس میں کیا ہے حکمت پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اہل علم ادھر ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایسا کپڑا جو بدن کے کسی حصے کی سائز لے کر اس حصے کے لیے بنایا گیا ہو، چاہے قمیص ہو، شلوار ہو، عمامہ یا ٹوپی ہو، یا قفازین یعنی دستانے ہوں، یا نقاب ہو، تمام ایسے کپڑے جو کہ اہتمام کے ساتھ اسے سلا گیا ہو بدن جسم کے کسی حصے کے لیے، اس قسم کے لباس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہوگا، اس قسم کے لباس سے محرم کو خاص طور پر مردوں کو کیا ہے اس سے کیا ہے اجتناب کرنا ہوگا، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر ہے۔ رہی بات خفین کا جو مسئلہ ہے حضرات، کہ موزوں کو پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور موزوں کے بدلے کیا ہے چپل یا کیا ہے جوتا پہنے جس میں کیا ہے ٹخنا کھلا رہے۔ اگر کسی کو دستیاب نہ ہو موزہ، چپل اور جوتا، تو ایسی حالت میں کیا ہے وہ موزہ پہن سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے سے اسے کیا ہے کاٹ لے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں مکۃ المکرمہ میں بغیر کاٹے ہوئے پہننے کی کیا ہے اجازت دی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے۔ تو اسی لیے اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر چپل جوتا دستیاب نہیں اور ننگے قدم چلنا اس کے لیے دشواری ہے، پریشانی ہے، تو ایسے حالت میں موزہ پہن سکتا ہے، اور اگرچہ جو ہے ٹخنا ڈھک کیوں نہ جائے، اس سے ڈھک جائے، تب بھی اس میں کوئی مسائقہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ بہت ہی نادر اور شاذ طور پر کیا ہے آج پایا جا سکتا ہے، ورنہ اگر کسی کے پاس جوتا چپل نہیں یا چوری ہو گیا تو آسانی سے کیا ہے وہ کیا ہے احرام کی حالت میں
مارکیٹ سے بازار سے اسے کیا ہے حاصل کر سکتا ہے، کوئی دشواری اس میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اور جوتا چپل جو پہنے اس میں سلائی ہو، سلا گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، بشرطہ کہ جو ہے ٹخنا مکمل طور پر پاؤں نہ ڈھپے۔ بعض لوگ جو ہے اس میں تھوڑا سا مبالغہ کرتے ہیں اور صرف ایسے جوتے اور چپل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کوئی سلائی نہ کی گئی ہو۔ اتنی اس قسم کی جو ہے زحمت اور جو ہے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ عام جوتے چپل جو آپ پہنتے ہیں انہی کو پہن لیا جائے، چمڑے ہی کے چپل کیوں نہ ہو، سلائی اس پر کی گئی ہو، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آپ کا پاؤں ٹخنا کیا ہے اس سے کیا ہے کھلا رہے، اس کی کیا ہے اجازت ہے۔ رہی بات عورتوں کا جو احرام ہے، عورتوں کے احرام سے متعلق اگر دیکھا جائے تو عورت کو کوئی خاص لباس کے ساتھ احرام کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت جو عام حالات میں اپنے لباس میں رہتی ہے انہی لباس کو جو ہے پہن کر احرام کی حالت میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ساتر ہو اور اس میں کیا ہے زینت نہ پائی گئی ہو، سادہ لباس ہو، عبایا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ نقاب نہ باندھیں اور نہ ہی کیا ہے دستانہ پہنیں، نقاب نہ ڈالے اپنے چہرے پر، یعنی اپنے چہرے کو نقاب کے ذریعے نہ ڈھانکیں اور نہ ہی کیا ہے قفازین پہنیں، یعنی دستانے بھی کیا اپنے ہاتھوں میں نہ پہنیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نقاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہم عورتوں کو احرام کی حالت میں روکا اور ہم بغیر نقاب کی احرام باندھتے تھے، لیکن جب راستے میں ہم جاتے سامنے سے اجنبی مردوں کا گزر ہوتا، آمنا سامنا ہوتا تو ہم اپنی چادریں کیا ہے اپنے چہرے پر کیا ہے ڈال لیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقاب سے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، لیکن اگر عورت کے سامنے سے کوئی اجنبی مرد آ جائے تو سر کے اوپر سے اگر کوئی اپنے چہرے پر چادر ڈالنا چاہے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، اور یہی کیا ہے ہونا چاہیے، نقاب سے اجتناب اور چادر یا اوڑھنی کے ذریعے اپنے چہرے کو کیا ہے ڈھانپ لے، لیکن چادر اپنے چہرے پر باندھے نہ۔ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اگر عورت جو ہے سطر میں رکھنا چاہتی ہے، چھپانا چاہتی ہے، ڈھانپنا چاہتی ہے تو دستانے سے نہ ڈھانپے اسے کیا ہے احرام کی حالت میں، اگر جو ہے چادر کے نیچے اپنا ہاتھ ڈال لے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عورتوں کا معاملہ مردوں سے مختلف ہے احرام کی حالت میں کہ عورتیں اپنے عام لباس میں کیا ہے احرام کا اہتمام کریں، لیکن مردوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلے ہوئے کپڑوں کی کیا ہے پابندی لاگو کی ہے، اسی کی کیا ہے ہمیں بھی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ رہا حضرات کہ احرام کن لباسوں میں جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے کیا ہے اس مسئلے کی کیا ہے وضاحت ہوئی۔ آج کی اس نشست پر ہم اس موضوع پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔